لے آؤ زمانے والوں مدینے سے بھیگ لے آؤ زمانے والوں مدینے سے بھیگ لے آؤ اور نبی خزانہ رحمت لٹانے والے ہیں نبی خزانہ رحمت لٹانے والے ہیں ہم اپنی پلکیں زمین پر بچھانے والے ہیں میرے رسول مدینے سے آنے والے ہیں جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے یقین دیکھنا دیدار پیغمبر ہوگا ہے یقین دیکھنا دیدار پیغمبر ہوگا سامنے جب میرے وہ ماہ منور ہوگا ہے یقین دیکھنا میں پوچھ پیش کرو جیسا چل رہا تھا چل رہا کیوں چھڑکانی کرنے لگے اس میں ہے یقین دیکھنا دیدار پیغمبر ہوگا سامنے جب میرے وہ ماہ منور ہوگا امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا میری غربت کو نہ للکارو زمانے والو میری غربت کو نہ للکارو زمانے والو میری غربت کو نہ للکارو حکومت والو ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا ورنہ پھر پیدا کوئی فاتح خیبر ہوگا اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے رب کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے پروردگار عالم نے رب اکبر نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے اگر خدا چاہتا تو جانور بنا دیتا اللہ چاہتا تو جانوروں میں کتا بنا دیتا خدا چاہتا تو جانوروں میں بلی بنا دیتا اللہ چاہتا تو جانوروں میں بیل بنا دیتا خدا چاہتا تو جانوروں میں بھینس بنا دیتا مگر یہ رب کا احسان ہے کہ خدا پاک نے ہمیں عقل والا بنایا ہے سراپا انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور رب کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنا کر کے مسلمان بنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے عقل والا بنایا ہے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا ہے اور سب سے کرم والائے کرم رب کا یہ ہے کہ خالق کائنات نے رب اکبر نے ہمیں انسان بنا کر کے مسلمان بنا کر کے مدینے والے کا امتی اور غلام بنایا ہے رسول اللہ کی امت میں رکھا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا احسان ہے مگر ہم اور آپ اپنی اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں اپنا مقام نہیں سمجھ پاتے ہیں اپنی ویلیو نہیں سمجھ پاتے ہیں ایک انسان کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے ایک انسان کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے ایک انسان کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے مگر ایک چائے پہ آج کل کا انسان بکتا ہوا نظر آتا ہے چند سکوں پہ بکتا ہوا نظر آتا ہے خدا کی قسم انسان کی ویلیو کتنی بڑی ہے ذرا اندازہ لگائیں کسی ایرے خیرے کا فرمان نہیں ہے احمد مختار کا فرمان ہے آقا فرماتے ہیں من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا اپنی ویلیو سمجھو اپنی قیمت سمجھو اپنا مقام سمجھو حضرات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں رکھا ہے اور ایک بات یہ بھی جانیں مسلمانوں ہم محفل نور یعنی بزم حضور کا اہتمام کرتے ہیں میلاد النبی سجاتے ہیں شادی کا کوئی موقع آتا ہے میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے
بچی پیدا ہوتی ہے، میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے۔ نیا مکان کوئی بنواتا ہے تو میلاد پاک کا اہتمام کرتا ہے۔ ختنہ ہوتا ہے تو میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیاوی محبتوں سے دور ہو سکتا ہے مگر آج تک سنی مسلمان نبی کی پیدائش کو نہ بھلا سکا، نبی کی ولادت کو نہ بھلا سکا، نبی کی میلاد کو فراموش نہ کر سکا۔ نیا مکان بنوایا تو میلاد النبی کا اہتمام، بچی پیدا ہوئی تو میلاد النبی کا اہتمام، شادی کا موقع آیا تب بھی میلاد النبی کا اہتمام۔ بات کیا ہے کہ ایک انسان دنیاوی محبتوں کو بھلا سکتا ہے مگر آج تک میلاد النبی کو نہ بھلا سکا۔ غور سے سنیے کا جواب ایمان تازہ ہو جائے گا جب بوقت ولادت، بوقت میلاد احمد مختار آمینہ کے لال اپنے امتی کو نہ بھلا سکے تو امتی اپنے آقا کی پیدائش کو کیسے بھلا سکے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقائے دو عالم بوقت ولادت جب اپنے امتی کو نہ بھلا سکے تو امتی اپنے آقا کی پیدائش کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ یا رب حولی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ کل بھی میلاد ہو رہا تھا، آج بھی میلاد ہو رہا ہے، صبح قیامت تک نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جگلر آئے، بڑے بڑے آتنکواد آئے، بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے جگلر آتنکواد طاقتور شور میں آئے، ماشاء اللہ یہ ناپاک ارادہ لے کر کے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دیا جائے، اسلام کی شمع کو گل کر دیا جائے، قرآن کی ڈسپلین کو مٹا دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے کو ختم کر دیا جائے، بانی اسلام کے سارے لائے ہوئے قانون کو پامال کر دیا جائے۔ بڑی بڑی طاقتیں ابھر کر کے سامنے آئی ہے مگر خدا کی قسم دیکھا یہی گیا ہے کہ جو نبی کے ذکر کو مٹانے آئے وہ خود مٹ گئے، آج تک مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو مٹا نہ سکے۔ اسی کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم میلاد النبی کا اہتمام کل بھی کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ بہت بڑا فائدہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تبھی محفل نور میں آتے رہی ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، خدا کی قسم جو میلاد النبی میں آتا ہے، نبی کے ذکر میں تشریف لاتا ہے، بزرگوں کے تذکرے میں تشریف لاتا ہے، بزرگان دین کتابوں میں لکھتے ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب پاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب پاتا ہے۔ اور اگر مدرسے میں موقع نہیں ملا ہے پڑھنے کے لیے تو کم سے کم میلاد میں آ کر کے تو کچھ پڑھ لیا جائے، بولو ہے کہ نہیں؟ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی مسئلہ معلوم کر لیا جائے، کوئی بات پوچھ لی جائے، تو اگر وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کم سے کم مجلس میں آ کر کے تو سن لیا جائے۔ بہت ماحول خراب ہے، یہ پرفتن دور ہے، آج مسلمان پریشان ہے، وجہ یہی ہے کہ نہ عمل ہے اور جو ایمان ہے وہ بھی پلپلہا ہے۔ عمل تو کچھ نہیں ہے، زیرو، سن بٹا بھیلی، مگر جو ایمان ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ اللہ ایمان کو مضبوط کرے۔ اگر ایمان والا پختہ ایمان والا ہوتا ہے، خدا کی قسم نظام دنیا کو وہ بدل سکتا ہے، نظام دنیا کو بدل سکتا ہے۔ جو مرد مومن ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو اوج سریا تک دیکھ لیتا ہے، نگاہ نیچی کرتا ہے تو تحت سورا تک دیکھ لیتا ہے۔ طاقت و پیدا تو کوئی کرے، ایمان والا بن کے تو کوئی دکھائے، مگر افسوس کا مقام ہے
میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، چند لوگ آتے ہیں. اگر آرکیسٹرا 4 یہیں پر ہوتا، دنیاوی محفل ہوتی تو جگہ نہیں ملتی. اللہ خیر کرے اور انہیں توفیق بخشے کہ وہ نیک کام کریں، اچھا کام کریں، ثواب اکٹھا کریں. آج دنیا میں دولتوں کی مار ہے، آج دنیا میں جائیدادوں پراپرٹی کی تلاش ہے، آج دنیا میں پیسے کی مار ہے، مگر کل میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میزان عمل قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر پرسرات بچھائی جائے گی، دانے دانے ذرے ذرے کا حساب ہوگا. خدا کی قسم ایسے بھیانک ماحول میں دولتوں باغ ہی تلاش کیا جائے گا، بلکہ میدان قیامت میں ایک ایک نیکیوں کو ڈھونڈا جائے گا، ایک ایک نیکیوں کو تلاش کیا جائے گا، ایک ایک نیکیوں کو ڈھونڈا جائے گا. اگر آپ نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، اگر آپ نے دنیا میں روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے دنیا میں غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اگر آپ نے دنیا میں زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر آپ نے دنیا میں حج ادا کیا ہے، اگر آپ نے دنیا میں بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہے، اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیا ہے، اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کیا ہے، اگر آپ نے مخلوق خدا پر رحم و کرم کی بارش برسائی ہے، تو خدا کی قسم یہ ساری نیکیاں آپ کی قبر میں بھی کام آئیں گی، اور یہی ساری نیکیاں آپ کی میدان محشر میں رنگ لیں گی. مگر زمانہ کچھ ایسا ہے، ترقی یافتہ دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا، ساری دنیا موبائل میں دیکھ رہے ہیں. مولانا مولوی کو کون دیکھنے جاتا ہے، ان کی کون سننے جاتا ہے کہ نہیں. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو ایک مولانا صاحب تھے، تو انہوں نے ایک سوال رکھا چھوٹا سمجھنے میں. کہا بھیا کوئی نوجوان ایسا ہے جو بتا دے فجر میں کتنی رکعت ہے. غور سے سنیے گا، تھوڑا آپ لوگ ادھر آ جاتے تو مزہ آ جاتا. تینوں لوگ آ جائیے، آپ غور سے سن رہے ہیں، آ جائیے. مولانا صاحب نے کہا کہ فجر میں کتنی رکعت ہے. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا. جیو کا زمانہ ہے اس لیے کہہ دے رہا ہوں، ہے نا، 5G 8G 12G ہے نا. کہا نوجوان کھڑے ہو کر کے، اے مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 13 رکعت ہے. کیا کہا؟ 13 رکعت. بتاؤ کوئی چند ایزی سوال، آسان، بچہ بچہ قریب قریب جانتا ہے، جوان جوان جانتے ہیں، بوڑھے بوڑھے جانتے ہیں کہ فجر میں کتنی رکعت ہے. مولانا صاحب کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. ایک دوسرا موقع دیا، کہا بھیا تو بیٹھ جاؤ، تمہیں بولے سے نہ بولے بہتر ہے دوسرا کوئی کھڑا ہو جائے، بتا دے فجر میں کتنی رکعت ہے. دوسرا کھڑا ہوا، کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 18 رکعت ہے. مولانا صاحب نے کہا تم بیٹھ جاؤ بھیا، تمہارے بولے سے نہ بولے بہتر ہے. پھر تیسری بار موقع دیا، کہا کوئی تیسرا نوجوان ہے بتا دے فجر میں کتنی رکعت ہے. تیسرا کھڑا ہوا، کہا مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 30 رکعت ہے. جیو کا زمانہ ہے، کاہے کوئی پیچھے بھاگے، ہے نا، سب آگے میں بھاگ رہے ہیں. چوتھے کی باری آئی تو اس نے کہا دھڑلے کے ساتھ مولانا صاحب ہمارے خیال سے فجر میں 40 رکعت ہے. جیسے 40 کہا، ایک بزرگ نمازی آپ کی طرح بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے پیر میں دھکا دیا، ارے نادان فجر میں 4 رکعت، جلدی سے بولتے تو کامیاب ہو جائے گا. تو وہ نوجوان اس بزرگ نمازی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جھڑکا، کہا چپ رہو دادا، تم بھلا ہو. ارے مولانا 40 پہ نہیں مانی تو بھلا 4 پہ مانی. 12 کیوں 13 کیوں 18 کیوں 30، ہم تو 40 تک پہنچ گئے. تو وہاں جتنے تھے سب ہمارے ہی بیٹھے تھے، نااہل تھے. الحمدللہ آپ حضرات علماء کے بیچ میں رہنے والے ہیں اور ان حضرات کی صحبت میں رہنے والے ہیں، علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں. آپ سمجھدار ہیں، ذرا چند باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں سے جانے کے بعد کچھ لے کے جائیں. صبح ہو کوئی پوچھے مولانا نوڈھما سے آئے تھے کیا بول کے گئے تو آپ کچھ بتا سکیں، ہے نا. اور جانے کے بعد انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ بہت کچھ لے کر کے جائیں گے. یہ امت کے فرما ہیں جو تشریف فرما ہیں، بڑی متبرک بابرکت جماعت ہے یہ، جس کے گھر پہ جاتی پہنچ جاتی ہے اس گھر کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے. بہت متبرک بابرکت جماعت ہے، یہ امت کے ورثہ ہیں. انہیں کے تعلق سے شرح عقائد صفحہ 172 پر روایت ملتی ہے. آقا فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب تلك القرية عن 40 يوما. آقا
فرماتے ہیں علم دین سیکھنے والا، علم دین سکھانے والا جب کوئی معلم ہو یا کوئی متعلم ہو، آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی آبادی سے عالم دین، حافظ قرآن، معلم و متعلم کسی آبادی سے گزر جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آبادی کے قبرستان سے 40 روز تک عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ کتنے روز تک؟ 40 روز تک اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ ایک عالم دین گزر جائے، حافظ قرآن گزر جائے تو اس کی گزرنے کی برکت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آبادی کے قبرستان سے 40 روز تک عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ اور جہاں عالم دین ٹھہر جائے، جس گھر میں عالم دین پیدا ہو، جس مدرسے میں پڑھے، حافظ قرآن عالم دین پڑھے، اس جگہ اس مقام و بلندی کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کا اعلان جس پر ہم تمامی مسلمانوں کا ایمان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد اور عورت، شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لباس، شوہر و بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کا کپڑا مہرارو پہنے اور مہرارو کے کپڑا مرد پہنے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد کے پیٹھ کا پردہ اس کی بیوی ہے اور بیوی کے پیٹھ کا پردہ اس کا شوہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بیوی کی عزت جا رہی ہے تو شوہر بچا لے، اگر شوہر کی عزت جا رہی ہے تو بیوی بچا لے۔ جب ایک دوسرے کے عزت کے بچانے کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور شوہر و بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو کسی گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، کسی گھر میں کوئی بوال نہیں ہوتا ہے۔ مگر جب شوہر بیوی کے حق کو مارتا ہے، جب بیوی شوہر کے حقوق کو غصب کرتی ہے، جب بیٹا باپ کے حق کو مارتا ہے، جب باپ بیٹے کے حق کو غصب کرتا ہے تو اسی گھر میں بوال پیدا ہوتا ہے، اسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو کما حق ادا کیا جائے تو نہ تو کسی گھر میں بوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، نہ کسی کوئی تھانے میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے سی جی ایم کے ہاں نقاب پوش عورتیں ملتی ہیں، پوچھا جائے اگر کہاں آئی ہو تو جواب ملے گا شوہر کے نام میں نے مقدمہ کیا۔ تھانے پہ جاؤ، نقاب پوش عورت ملے، کیا معاملہ ہے؟ میرا شوہر مجھے مانتا نہیں ہے، میں نے اس کے خلاف درخواست دیا۔ یہی ہوتا ہے۔ کیوں وہ نوبت آئے، کیوں وہ ماحول پیدا ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف درخواست دی جائے، مقدمہ ہو؟ اگر شوہر بیوی کے حق کو پہچانتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی بوال ہی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ بہو ایسی ہونی چاہیے، بہو ایسی لانی چاہیے جو پارسا ہو، نیک ہو، دیندار۔ مکان بعد میں، دکان بعد میں، کھیتوں کھلیان بعد میں، پراپرٹی بعد میں، گاڑی اور بنگلہ بعد میں، سب سے پہلے جو بہو آنے والی ہے اس کی سیرت پہ نظر ہونی چاہیے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اس کے کریکٹر و کردار پہ نظر ہونی چاہیے۔ مگر آج معاملہ الٹا ہے، بڑھیا مکان ہے کہ نہیں، گاڑی واڑی ہے کہ نہیں، اعتباری ہے کہ نہیں، لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے کہ نہیں، یہی سب دیکھا جاتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہی سب دیکھا جاتا ہے۔ کہیں شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا مسلمان بھائی ملتا ہو کہ جب جائے کسی غریب بیٹی کے باپ کے گھر تو پوچھے کیا بچی نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں، کیا بچی قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں، کیا بچی دیندار ہے کہ نہیں، پارسا ہے کہ نہیں، نیک ہے کہ نہیں۔ یقین جانو مسلمانوں، جب عورتیں نیک ہوتی ہیں تو مردوں کو نیک بنا دیتی ہیں،
जब औरतें वारसा होती हैं तो मर्दों को दीनदार बना दिया करती हैं। हमें और आपको सोचना चाहिए कि जो बहू घर में आने वाली है वो नमाजी है कि नहीं है, वो कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है। अगर बहू घर में आ रही है, सबसे पहले कदम दाखिल होने से पहले मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करती है, और सुबह जब होती है, फजर की अज़ान होती है, नहा धुल करके अगर 2 रकात नमाज पढ़ती है, खुदा की कसम वही बहू 2 रकात नमाज फजर की अदा करने के बाद जब झाड़ू उठाएगी और घर के कोने में झाड़ू लगाना शुरू करेगी, तो मेरा यकीन कह रहा है कि नमाज़े फजर अदा करने के बाद जब बीवी झाड़ू उठाएगी, वो झाड़ू घर के जिस कोने में जाएगा, अल्लाह की रहमतें वहां वहां, झाड़ू जहां जहां जाएगा अल्लाह की रहमतें वहां वहां जाएंगी। इस तरह का मिजाज होना चाहिए, इस तरह का माहौल बनाना चाहिए। जो बच्ची आए वो पारसा हो, वो नेक हो, शौहर के हुकूक को अदा करने वाली हो। आज अक्सर और बेशतर यही देखा जाता है कि शौहर थका मादा आता है, शिरनी आ गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चंद मिनट। आज अक्सर और बेशतर यही देखा जाता है कि थका मादा शौहर घर के अंदर दाखिल होता, बीवी को चाहिए खैरियत पूछे, पता नहीं किस मुसीबत में था, किस परेशानी में था, रोजी रोटी की गरज से गया, थका मादा आया है, उसकी खैरियत मिल जाए। जो काम हमारे घर की औरतों और बीवियों को करना चाहिए, आज वो काम गैरों ने अपना लिया, आज वो काम गैरों ने अपना लिया है। मैं जहाँ रहता हूँ परसा मलिक थाने के करीब, अब तो अपना मकान बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब भाड़े से रहता था तो मेरे बगल में एक सुनार और बाएं बगल में एक पंडित जी। मैंने माथे की आंखों से देखा है कि जब सुनार कहीं 2-4-6 दिन के बाद आता था, उसकी बीवी पानी लेकर के थाली में सबसे पहले उसके कदम को धोया करती थी, सबसे पहले उसके कदम को धोती थी, उसके बाद में वो शौहर उसका घर के अंदर दाखिल होता था। जो काम हमारे घर के बीवियों और बहनों को करना चाहिए, वो काम आज गैरों ने अपना लिया है। खुदा की कसम वो औरत बहुत खुश नसीब है, वो बानसीब है कि अगर शौहर घर के अंदर दाखिल हो, मोहब्बत और अकीदत से लपक करके आगे बढ़ करके अपने शौहर को सलाम कर ले, सुभान अल्लाह, अपने शौहर को सलाम कर ले। ये मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अगर एक बीवी अपने शौहर को घर के अंदर दाखिल होते वक्त मोहब्बत और अकीदत से आगे बढ़ करके सलाम कर लेती है, आकाए दो आलम फरमाते हैं कि इधर बीवी अपने शौहर को सलाम करती है, इधर उस बीवी को अल्लाह की तरफ से एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता किया है। सुभान अल्लाह। इधर वो बीवी अपने शौहर को सलाम करती है, इधर अल्लाह की तरफ से उस बीवी को एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता किया जाता है। मुसलमानों, अगर यही माहौल हमारे और आपके घरों में पैदा हो जाए तो क्या कोई मुकदमा चल सकता है? क्या घर में कोई लड़ाई हो सकती है? कोई झगड़ा हो सकता है? नहीं नहीं। जब एक दूसरे के हुकूक को मारा जाता है, एक दूसरे हुकूक को छीना जाता है, एक दूसरे के हुकूक को गस्ब किया जाता है, तो घर में माहौल गड़बड़ पैदा हो जाया करता है, घर में लड़ाई होती है, घर में झगड़ा होता है। शौहर और बीवी को चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करें और एक दूसरे के हुकूक को पहचाने, ताकि एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत हो, घर के अंदर कोई इंतशार ना हो, कोई बवाल ना हो, और दुनिया से जाने के बाद भी वहां भी कामयाबी और कामरानी कदम चूमती हुई नजर आए। काश मिल्लत के नौजवानों को सबक याद होता, काश हम मुसलमान भाइयों को दर्द याद होता जो सबक अहमद मुख्तार ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को दिया था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। काश वही सबक याद होता जो सबक आका ने फातिमा को दिया था। आज बच्चे की विदाई होती है,
बाप रुखसत करता है, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी करता है, रोता बिलखता है कि मेरी लाडली जा रही है। ठीक है, मोहब्बत थी, अकीदत थी, प्यार था, बड़ी मशक्कतों से बेटी को पाला, आज वो रुखसत कर रहा है, आज अपने घर से जुदा कर रहा है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, आंखों से आंसुओं के धारे निकलते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है, मगर काश वही बाप अपने बेटी को ये सबक दे देता जो सबक मुख्तार दो आलम ने अपनी बेटी को विदा करते वक्त दिया। वही सबक अगर दे दिया होता तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने क्या सबक दिया था अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को? कौन फातिमा? वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की बेटी है, लाडली बेटी है, वही सैयदा फातिमा है जिनकी बद सराई करते हुए, जिसकी तारीफ करते हुए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। वही सैयदा फातिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने भी शादी का पैगाम भेजा, मुस्तफा जान रहमत ने कबूल नहीं किया। हजरत उमर फारूक आजम ने भी शादी का पैगाम भेजा, मुस्तफा जान रहमत ने कबूल नहीं किया। मगर जब हजरत अली ने हजरत फातिमा से के लिए शादी का पैगाम भेजा तो मुस्तफा जान रहमत ने हजरत अली को कबूल कर लिया। हजरत अली को कबूल कर लिया। बड़े गरीब थे, चूल्हे में आग नहीं जलती थी, खाने पीने का कोई मामूल इंतजाम नहीं रहता था। कोई है ऐसा आदमी सोचता जिसके घर में कोई खाने का सामान ना हो, वहां रिश्ता कर ले? शायद कोई ऐसा मिलेगा, बोलो है कि नहीं? मगर कुर्बान जाओ मुख्तार दो आलम की जात पर। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अली के पैगाम को कबूल कर लिया। अली के गुर्बत को नहीं देखा बल्कि हजरत अली के गुर्बत को देखा। अली के गुर्बत को नहीं देखा, हजरत अली के गुर्बत को देखा। कितना करीब है मेरे अली, सुभान अल्लाह। कबूल कर लिया। हजरत फातिमा ज़हरा अब दुल्हन बनने वाली हैं हजरत अली की, सुभान अल्लाह। गौर करने का मकाम है मुसलमानों, वो सरकार की बेटी है। रिश्ता तय हो गया, दिन बीतते गए, 3 महीनों में तब्दील होते गए। वो दिन आया कि अब अली और फातिमा का अक्द हो जाए, निकाह हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत फातिमा का अक्द किया, निकाह हो गया। अली को बुलाया, ए अली आओ, देख लो ये जहेज का सामान है। आज तो डिमांड किया जाता है, आज मोइन किया जाता है, आज रुपया और पैसा मांगा जाता है। इल्म की बुनियाद पर आज फरमाइश की जाती है। हमारा लड़का बीए है, एमए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, 10-20 लाख रुपया हमने खर्च किया है, हम 10 लाख लेंगे, 4 पहिया गाड़ी लेंगे, बुलेट लेंगे। आज डिमांड किया जाता है। दुनियावी चंद किताबों को पढ़ाने के बाद, इंटर बीए क्वालिफिकेशन कर लेने के बाद आज बाप इस विश्वहमी में मुब्तला रहता है कि जब बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा तो गरीब बाप की, गरीब बेटी के बाप की तरफ से डिमांड किया जाएगा, मुआयन किया जाएगा। इल्म की बुनियाद पर अगर मांगना ही जायज होता, दुरुस्त होता तो हजरत अली दामाद रसूल के इतना पढ़ा लिखा कौन? बोलो मोहब्बत से बोलो, अली के इतना पढ़ा लिखा कौन था? दामाद रसूल के इतना जानकार कौन था? मिंबर पर खड़े होकर के हजरत अली हैदर कर्रार ने ऐलान किया था, आज जो कुछ मुझसे पूछना हो वो पूछ लो। ये दावा, ये गारंटी कोई और नहीं दे सकता है, वो हजरत अली ही की जात है। खुदा की कसम, दामाद रसूल की जात वो जात है जिनके ताल्लुक से आका ने फरमाया है, जिनके ताल्लुक से नबी पाक ने फरमाया है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं।
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہے۔ علی کی اتنا پڑھا لکھا کون تھا؟ علی کی اتنا جانکار کون تھا؟ حضرت علی تو جانوروں کی بولی کو بھی سمجھتے تھے، حضرت علی جانوروں کی بولی کو بھی جانتے تھے۔ سوالی نے سوال کیا تھا، اے علی بڑے پڑھے لکھے ہیں تو بتا دیں کہ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بتاؤ کوئی کتے کی بولی سمجھ پائے گا؟ کتا جب بھونکتا ہے تو کوئی جان پائے گا کیا کہتا ہے؟ وہ ذات داماد رسول حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی نے منبر پر کھڑے ہو کر کے للکارا، کہا اے پوچھنے والا سن لے، کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں محروم ہوں، جو مجھ پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتا یہی کہتا ہے، مارنا نہیں لاٹھی ڈنڈا سے، توفیق ہوگی تو آدھی ایک روٹی دے دینا ورنہ گھر سے دور کر دینا۔ کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ہے میں محروم ہوں، جو مجھ پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ حضرت علی جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بڑے علم والے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں انہیں بہت کچھ علم ملا، مگر علی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا۔ آج کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو چرپہیا مانگتا ہے، کوئی اگر انٹر کر لیا تو بلٹ مانگتا ہے۔ علی کے اتنا پڑھا لکھا کام تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، علی آؤ یہ جہیز کا سامان ہے دیکھ لو، ٹوٹی چٹائی ہے، مٹی کا برتن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی قریب پہنچے مصطفیٰ جان رحمت کے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہیز کا سامان لینے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دنیا کے دولت کی فکر نہیں ہے، ہمیں جہیز کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو حضرت فاطمہ کی فکر ہے۔ ہم جہیز کا سامان لینے نہیں آئے ہیں، حضرت فاطمہ کو لینے آئے ہیں۔ اگر نبی چاہتے تو حضرت فاطمہ کو جہیز میں سونے کا پہاڑ دے سکتے تھے۔ بولا ہے کہ نہیں؟ آقا کے دینے والا کون تھا یار؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر آقا چاہتے تو سونے کا پہاڑ فاطمہ کو دے سکتے تھے، نبی چاہتے تو چاندی کا پہاڑ دے سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کوئی ایک گاؤں کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک جوار کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک ضلع کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک صوبے کا مالک ہوتا ہے، تو ادھر کے چلتا ہے، شانہ ہلا ہلا کے چلتا ہے، غرور و گھمنڈ کی چال چلتا ہے۔ کوئی گاؤں کا پردھان ہوتا ہے تو زمین قدم کے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم تو پردھان ہو گئے ہیں۔ کوئی گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے تو شانہ ہلا ہلا کے چلتا ہے۔ کوئی ایک گاؤں کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک جوار کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک ضلع کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک صوبے کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک دیش کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے۔ مگر ناز ہے احمد مختار پر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو مصطفیٰ جان رحمت کو ایک گاؤں کا نہیں، ایک جوار کا نہیں، ایک ضلع کا نہیں، ایک صوبے کا نہیں، ایک دیش کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، بلکہ ساری کائنات کا مالک کو مختار بنا کے ساری کائنات کا مالک کو مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت بول پڑے یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سارے خزانوں کی چابیاں آقا کے ہاتھ میں ہے۔ کہہ دیتے اے پتھر کا پہاڑ سونا بن جا تو بن جاتا، حضرت فاطمہ کو دے دیتے، چاندی کا پہاڑ دے دیتے، مگر نہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ نقطے پہ غور کریں، بات ختم ہونے والی ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے امت میں کچھ غریب بیٹیوں کے باپ بھی ہوں گے۔ اگر میں فاطمہ کو جہیز میں سونا دے دیتا ہوں تو 4 کلو چاندی دے دیتا ہوں تو میرے امت میں کچھ غریب بیٹیوں کے باپ بھی ہوں گے، اگر وہ میری سنت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ میری سنت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو عمل نہیں کر پائیں گے۔ ان کے پاس سونا نہیں ہوگا، چاندی نہیں ہوگی، اسی لیے فاطمہ کو تھوڑا سا سامان دیا تاکہ کوئی دینا چاہے تو میری سنت پہ عمل ہو جائے۔ حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب
ہم اور آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اس گھر میں کوئی بوال نہیں ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ یہ بڑے اچھے انداز میں کرنا چاہیے ہم اور آپ کو، چونکہ یہ کسی دنیا دار کی نہیں، احمد مختار کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک کو آقا پیش فرما رہے تھے، شب رسالت کے پروانے ارد گرد مڈلا رہے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اور آپ کا یہ بھی فرمانے عالی شان ہے میرے آقا کہ جو اللہ و رسول کی رضا کے خاطر ایک بچی کی شادی کر دے گا اللہ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس صرف بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، ہم ایسی نعمت سے محروم رہ جائیں گے۔ جب صحابی نے اتنا کہا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے ساتھی، اے میرے صحابہ، اگرچہ تمہارے پاس بچی نہیں ہے، صرف بچے ہی بچے ہیں، لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکی نہیں ہے، پڑوس میں لڑکی ہوگی، بھائی کی لڑکی ہوگی، محلے میں لڑکی ہوگی، مسلمان بھائی کی کوئی بھی لڑکی ہوگی، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے شادی میں، اس کی خوشی میں ہاتھ بٹا لینا، تمہارا بھی حشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا، تمہارا بھی حشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی خوشی میں ہاتھ بٹایا جائے اور ہمدردی پیدا کی جائے اور ماحول اچھے انداز میں بنا کر کے شادی اور بیاہ کیا جائے، تب وہ گھر شادی خانہ آبادی ہوتا ہے، اور جہاں خرافات ہوتا ہے، بوال ہوتا ہے، وہ گھر شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ شادی خانہ بربادی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتیں نازل فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی پر، اس گھر پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے لوگ سننے اور سنانے آئے ہیں سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ خوب کی زیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ وا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر زندگی نے وفا کیا، کبھی آپ حضرات نے یاد کیا، انشاءاللہ جس موضوع پہ آپ سننا چاہیں گے خادم تقریر سنانے کی کوشش کرے گا۔ میرے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فیضان شعیب الاولیاء ہے، جو کچھ ہے وہ فیضان شعیب الاولیاء ہے۔ براؤ شریف کی دھرتی پر آرام فرما ہے، وہ ذات حضور شعیب الاولیاء کی ہے۔ اللہ اکبر، جن کی نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، تکبیر اولا 48 سال تک نہیں چھوٹی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ شعیب الاولیاء ہیں، انہی کے در کا پروردہ ہوں، انہی کے مدرسے کا پڑھا لکھا ہوں، براؤ شریف میں 10 سالہ زندگی گزارا ہوں۔ شعیب الاولیاء کی ذات ہے، برما کا سفر کیا، رنگون کا سفر کیا، پاکستان کا کئی بار سفر کیا، ہندوستان کے کونے کونے کا سفر کیا، مگر 48 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔ شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کی ہر مزار پر حاضری دیا حضور شعیب الاولیاء نے، مگر جب تک صاحب مزار سے بالمصافہ ملاقات نہیں کر لیا اس وقت حضور شعیب الاولیاء مزار سے واپس نہیں لوٹے۔ وہ ذات ہے حضور شعیب الاولیاء کی، انہی کا فیضان ہے، انہی کا کرم ہے، اور انہی کی نسبت سے دارالعلوم اہل سنت یا رویہ فیض الرسول نوڈیہما میں چل رہا ہے، انہی کی نسبت سے، انہی کے فیضان سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ 150 بچے ہیں باہری کھانے والے۔ ابھی گزشتہ سال یا مارچ میں غالباً جلسہ ہوا تھا، 19 بچے نکلے تھے فارغ ہو کر کے، حفظ کی دستار بندی ہوئی تھی۔ آج بھی 150 بچے باہری کھانے والے ہیں، 18-20 مدرس وہاں پڑھانے والے ہیں۔ حضرات نوتنوا میں مدرسہ چلا لینا آسان ہے،
निचलौल में मदरसा चला लेना आसान है। महाराजगंज जैसी सिटी जहां बिजनेस का माहौल है वहां मदरसा चला लेना आसान है, मगर जहां 9 घर की आबादी हो इतना बड़ा मदरसा चला लेना बड़ा मुश्किल काम है। ये फैजाने सोएबुल औलिया नहीं तो और क्या है। 9 घर के लोग हैं, नाम है नौडिहवा और 9 किस्म के हैं। बताओ कितना चंदा वहां से मिल जाएगा। 9 घर से ज्यादा ज्यादा 2 कुंटल 3 कुंटल मिल सकता है, वो भी 9 किस्म के लोग हैं। मगर अल्लाह का करम है, रब का एहसान है, फैजाने शोएबुल औलिया है। लॉकडाउन में भी 100 बच्चे हमारे मदरसे पर मुस्तकिल खाने वाले हैं। माशाअल्लाह, लॉकडाउन में भी हम लोग पढ़ाते थे, कुछ ऑनलाइन तालीम होती थी, कुछ बच्चे रहते थे। ये फैजाने शोएबुल औलिया है, पीरो मुर्शिद का करम है। आपको कभी मौका मिले, कभी वक्त मिले तो आए परसा मलिक थाना, दाहिने बाएं जानिब इधर से थाना पड़ेगा, दाहिने जानिब दारुल उलूम यारे अलविया फैजुर रसूल दिखाई देगा। एक तरफ तो दुनियावी सिपाही हैं और एक तरफ दीन के सिपाही हैं। एक तरफ दुनियावी सिपाही हैं और एक तरफ दीन के सिपाही हैं। परसा मलिक थाना ये पास हुआ था 3 किलोमीटर दूरी पर, मगर जगह ना मिली, आ गया नौडिहवा के करीब कायम हो गया। वहीं बगल में मदरसा, ये मौलाना हामिद रजा नूरानी बैठे हुए हैं, इन्हीं के वालिद मोहतरम पीरे तरीक़त हुजूर सूफी मोहम्मद हुसैन साहब किबला आए। पीरे तरीक़त ने भेजा, हुजूर खलीफा साहब ने, आप जाएं बॉर्डरी इलाके पर, जरूरत है आपकी, वहां मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। अरे कलमा नहीं जानते थे 10-20 साल पहले वहां के लोग। उस रोड पे जाना बड़ा मुश्किल होता था, 6 बजे रास्ता बंद हो जाया करता था, डाकुओं का रास्ता वो था, चोर नेपाल से आते थे, चोरा के उसी रास्ते से जाते थे। जंगलों बिहार सुनसान बयाबान वादी थी, मगर यकीन माने जहां अल्लाह का महबूब बंदा, जहां अज़्मे मुसम्मम कर लिया करता है, अगर दिल से खुलूस से मोहब्बत से वो काम करता है अल्लाह का बंदा, खुदा की कसम वो जगह अगर जंगल हो तो मंगल बन जाया। वो जगह अगर जंगल हो तो मंगल बन जाया करती है। कोई भी काम करें तो मोहब्बत से करें, अकीदत से करें, नियत साफ करके करें, वो काम रंग लाएगा और काम में तरक्की होगी। आज वो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रमा दमा है, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। सच्चाई तो ये है कि जिस संस्था पर, जिस घर पर, जिस दीवार पर हुजूर शोएबुल औलिया की मोहर लग जाए, वो संस्था कभी बंद नहीं हो सकता है। बड़ी आफतें आई, 46 मुकदमा चला हाई कोर्ट में, बहुत बवाल हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ। उस मदरसे में कुछ लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, मगर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि सारी आफतें दूर हो गई। आज वो मदरसा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रमा और तमा है। मैं कहता हूं अगर झुकना हमें और आपको आता है तो अकड़ने वाले उखड़ जाएंगे, हम झुक जाएंगे, आंधी आएगी चली जाएगी, बाद में हम खड़े हो जाएंगे। अगर झुकना हमारी नमाज की शक्ल में झुकना उठना बैठने की आदत है तो चाहे कितना बवाल आए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, आंधी आए चली जाएगी, बाद में खड़े हो जाएंगे, है ना। आप तो देखे होंगे आंधी आती तूफान आता तो शीशम उखड़ जाता है कि नहीं। आम के दर उखड़ कर रोड गिर जाते, जड़िया से कि नहीं हो, गिर जाता है ना। और घसिया हुआ बोलत का रहे हो, वो अधिया से उतर जाता है नहीं ना, घसिया नहीं ना उखड़ जाते जड़िया से। काहे उसी घसिया से मोट मोट पेड़ वालों ने पूछा कि आंधी तूफान आता है हम जड़ से उखड़ जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है। तो गोया की घास ने कहा अल्लाह ने झुकने की फितरत नहीं डाली है, ये रब का करम है कि हमारे अंदर झुकने की फितरत डाली है। हाँ, कहा घसिया ने बतुआ ने कि अल्लाह का करम है झुकने की फितरत डाली है। तुम अकड़े रहते हो, आंधी आती है जड़ से उखड़ जाते हो, और अल्लाह ने झुकने की फितरत डाली है। जब तूफान आता है हम झुक जाते हैं, आंधी चली जाती है बाद में खड़े हो जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही हम मुसलमानों को धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एहतजाज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। रब की बारगाह में झुकते रहें, नमाज की शक्ल में
اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈال لیں، نماز پڑھتے رہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم سجدہ کرتے رہیں۔ خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا سر مسجد میں جھکے گا، پوری دنیا آپ کے قدموں میں جھکتی ہوئی چلی جائے گی۔ سر آپ کا جھکے گا سجدے میں، پوری دنیا قدموں میں جھکتی ہوئی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، مولا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہونے والی شادی کو اللہ خانہ آبادی بنائے، مولا کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ آنے والی ہو اسے دور فرمائے، اللہ سب پر کرم فرمائے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔